نیلم سے ناران پاکستان کا سب سے خوبصورت ٹریک۔ اس ٹریک کی میں نے پارٹ 1 کی ویڈیو پہلے شیئر کی، جس میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے آپ رتی گلی سے نوری واٹر فال کے آبشار تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ لوگ کیمپنگ کرتے ہو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوری واٹر فال سے لے کے آپ سرال لیک تک یا دودھی پتھر لیک تک کیسے پہنچتے ہو۔ پاکستان میں شاید اس سے کوئی خوبصورت جگہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ جگہ جانا بہت مشکل ہے، اس لیے لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میری یہ ویڈیو پاکستان میں ٹورزم کی پروموشن کے کام آ سکے۔ رتی گلی سے نوری واٹر فال تک تو آپ ایک دن میں پہنچ جاتے ہیں، اور اس ایک دن میں آپ جو لیکس کور کرتے ہیں ان میں رتی گلی لیک ہوتی ہے، ہنس راج لیک، اس کے بعد کالا سر لیک، کالا سر لیک 2، کالا سر لیک 3، اور اس ٹریک کا تقریباً سب سے بڑا پاس کالا سر پاس کرتے ہیں۔ اور اسی پاس کے سامنے ایک پیک ہے جو کہ آپشنل ہے، زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، 4650 میٹر کی پیک کالا سر ٹاپ ہے۔ نوری لیک تک کا یہ ٹریک انتہائی خوبصورت ہے، لیکن جب آپ نوری لیک سے سفر کرتے ہوئے نوری نار کی طرف جاتے ہو تو جو خوبصورتی شروع ہوتی ہے وہ لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ نوری واٹر فال سے نوری نار تک تقریباً 2 گھنٹے کا ٹریک ہے۔ یہ ٹریک بہت خوبصورت ہے، اور پورے ٹریک میں آپ کو جاتے ہوئے کافی زیادہ گرین میڈوز بھی نظر آئیں گے، اور فیمس نوری پاس والی روڈ بھی۔ نوری پاس پہ آپ کو کچھ بکروال بھی نظر آئیں گے۔ یہ وہ بکروال لوگ ہیں جو کہ سال کے کچھ مہینے یہاں پہ مفت اپنی بکریوں کی گریزنگ کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے ان بکروالوں سے ایک دمبا لیا جو کہ ہم نے نوری نار پاس پہ ہی ذبح کیا، اور انشاءاللہ ہم اس کا آگے سرال پہ باربیکیو اور نمکین پشاوری سٹائل میں کڑھائی وغیرہ بھی بنائیں گے۔ ان ریموٹ ایریاز میں آپ کو دمبا یا بکرا اس طرح کی چیزیں بہت مناسب پیسوں میں مل جاتی ہیں۔ ہمیں بھی بہت مناسب پیسوں میں ملا، تقریباً 28 سے 30 کے جی اس دمبے میں گوشت تھا، اور یہ 25-26,000 کا ہمیں یہاں پہ ملا۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آپ کو کرنا خود ہی ذبح پڑتا ہے، کیونکہ اس ایریے میں آپ کو قصاب وغیرہ بالکل نہیں ملتے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے آپ کو مزہ بڑا آتا ہے، کیونکہ آپ انجوائے کرتے ہو، ایک تو اس ریجن کی خوبصورتی کو، اور دوسرا آپ کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے لیے فوڈ کو خود ریڈی کرنے کا۔ دمبا ذبح کرنے کے بعد ہم لوگوں نے واپس سفر شروع کیا نوری نار کے پاس کے لیے۔ یہ ایک اور پاس آتا ہے اسی ٹریک میں، جس کی ہائٹ تقریباً 4650 یا 4550 میٹر کے قریب ہے۔ اسی پاس کی ایک پیک بھی ہے جو 4750 میٹرز کی ہے، لیکن اس کا ٹریک کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت کم لوگوں نے، اور میرے خیال میں شاید ہی کسی نے اس کو سمٹ کیا ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ، یا جب کوئی بھی بندہ سمٹ کرتا ہے کسی پیک کو، تو وہاں پہ اپنی نشانی بنانے کے لیے کچھ پتھر گٹھے کر کے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس پیک پر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میرے خیال میں شاید اس کو کسی نے سمٹ نہ کیا ہو۔ نوری نار پاس وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو دودھی پتھر والی پہاڑوں کی چوٹیاں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور کشمیر والی سائڈ پہ آپ کو نوری نار کی لیک بھی نظر آتی ہے۔ نوری نار کی لیک اتنی فیمس نہیں ہے، یہ لیک پہلے بہت زیادہ بڑی ہوتی تھی، آپ کو جیسے ویڈیو میں نظر آ بھی رہی ہے، لیکن اب یہ لیک کافی زیادہ سکڑ گئی ہے، چھوٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اتنی برف نہیں پڑتی جتنی پہلے یہاں پہ اس ایریا میں پڑتی تھی۔ رتی گلی سے بیسل والے پورے ٹریک میں جو سب سے خطرناک جگہ آتی ہے وہ یہی نوری نار کا پاس ہے۔ بہت نیرو یہاں پہ رج ہے، اور راستہ کوئی نہیں بنا ہوا، آپ کو بڑا احتیاط سے سلولی موو کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو اس طرح نظر نہیں آ سکتا جس طرح کا راستہ میں نے خود پرسنلی یہاں پہ ایکسپیرینس کیا ہے۔ نوری نار کے پاس کے بعد ٹریکرز کی اگلی ڈیسٹینیشن سرال لیک ہے، اور میرے خیال میں پاکستان میں اس سے شاید ہی کوئی دوسری خوبصورت لیک ہو۔ جھیل اتنی بڑی ہے کہ اس کی ایک سائڈ سے دوسری سائڈ تک جاتے ہوئے بھی آپ کو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے۔ جھیل دیکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے سرال لیک کی طرف جاتا ہوا گلیشیئر کراس کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس ٹریک میں اگست کے مہینے میں بھی اپنی پوری جوبن کے ساتھ موجود تھا۔ بہت کم گلیشیئر ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنی کم ہائٹ پہ، یعنی 4-4.5 ہزار میٹر پہ اس سال کے اس سیزن میں بھی موجود ہوں، لیکن یہ گلیشیئر موجود تھا، اور اس نے اس پہاڑ کے پتھروں کو بالکل چورا بنا دیا ہوا تھا۔ جیسے آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، یہ سارے پتھر جتنے بھی ہیں یہ اس گلیشیئر نے بنائے ہیں۔ سرال لیک تقریباً 3-4 کلومیٹر دور سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور لیک کی طرف جاتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ بڑے میڈوز اور
سرخ پھولوں سے لدے ہوئے میدان نظر آتے ہیں۔ سرال لیک اور اس کے گرد و نواح میں بھی آپ کو کافی زیادہ بکر والوں کے خاندان دیکھنے کو ملیں گے۔ اس جھیل کو کشمیر اور ناران کا بارڈر بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ جھیل سے سرال پاس کراس کرتے ہیں تو دوسری سائیڈ پہ ناران آ جاتا ہے، اور وہاں پہ دودھی پتھر لیک جو ہے وہ ناران میں ہے۔ کوئی بھی بندہ ٹریک کر رہا ہو تو اس نے ایک چیز کا دھیان ضرور رکھنا ہے، بعض لوگوں کا پیس زیادہ ہوتا ہے اور وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی اس ٹریک پہ اکیلے آگے موو نہیں کرنا، کیونکہ اس ایریا میں ریچھ اور سنو لیپرڈ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور اکیلا بندہ ان کا آسانی سے شکار بن سکتا ہے، لیکن گروپ پہ یہ چیزیں کبھی بھی حملہ نہیں کرتی۔ ہم لوگوں نے سرال لیک میں صرف 1 دن سٹے کیا، لیکن سرال لیک ڈیزرو کرتی ہے کہ یہاں پہ 1 سے 2 دن ایکسٹرا سٹے کیا جائے، کیونکہ اسی لیک کی رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس پہاڑ کی بیک پہ تقریباً 6-7 گھنٹے کی ہائی کے بعد مزید 5 لیکس آتی ہیں، جو کہ صرف ایک بندے نے آج تک ایکسپلور کی ہیں، اور وہ لیکس ان لیکس کا راستہ بھی اتنا کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر زندگی دی تو میں ان 5 لیکس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی سال آپ سے اس ایریا کی بھی ویڈیوز انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ سرال پہ ہم 1 دن کیمپنگ کرنے کے بعد واپس موو کیا ہم نے سرال پاس کے لیے۔ راستے میں آپ کو جاتے ہوئے بکر والوں کا یہ ایک چھوٹا سا کنبہ نظر آتا ہے، جو کہ یہاں پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی وہی لوگ ہیں، انہی کے خاندانوں میں سے ہیں جو یہاں پہ صدیوں سے آ رہے ہیں، اور ان کا بھی پرپز مین اپنی بکریوں کی گریزنگ ہی ہے۔ سرال لیک سے سرال پاس تک تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، اور سارا ایریا بہت مزے کا ہے، سوائے 1-2 جگہوں پہ جہاں سے اوپر چڑھنا تھوڑا سا ٹف ہے۔ آپ کو راستے میں یہ نالا بھی کراس کرنا پڑتا ہے۔ ویڈیو میں آپ کو یہ اتنا فیوریس نہیں نظر آ رہا، لیکن حقیقت میں یہ کافی زیادہ تیز ہے اس کا بہاؤ، اور یہاں پہ ایک جگہ پہ ان بکر والوں نے پتھر ڈالے ہوئے ہیں، اور وہیں سے زیادہ تر لوگ اس نالے کو کراس کرتے ہیں۔ اس ایریا میں مشرومز کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اگر آپ کو پہچان ہو تو آپ یہاں پہ اچھا خاصا مشروم اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور یہاں پہ چیز جنگلی لہسن اور جنگلی پیاز بہت وافر مقدار میں ہے، وہ بھی اگر آپ کو پہچان ہو تو آپ اپنے ساتھ جو کوئی بھی چیز لائے ہوئے ہیں اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ سرال پاس سے سرال لیک کا بھی ویو بہت مزے کا ہے، جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا۔ سرال پاس کرنے کے بعد لوگ موو کرتے ہیں دودھی پتھر لیک کی طرف، اور وہ نیچے والے میدان سے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تھوڑا مشکل راستہ چوز کیا، اور دودھی پتھر کے سامنے بالکل اپوزٹ ایک 4700 میٹر کی پیک ہے، وہاں سے ہم نے دودھی پتھر کا ایریل ویو لیا، جو اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ دودھی پتھر لیک کا اس جگہ سے آپ کو ویو شاید ہی کسی نے دکھایا ہو، بلکہ کہوں گا کہ کسی نے بھی نہیں دکھایا ہوگا۔ ڈرون شاٹس تو آپ نے اس جگہ کے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن اتنی ہائٹ سے جا کے کسی نے فزیکلی اس کا ویو نہیں کیا اس سے پہلے۔ اس پورے ٹریک میں واحد خطرناک جگہ یہ دودھی پتھر لیک ہی ہے۔ کوہستان کے علاقے سے جتنے ڈاکے وغیرہ پڑتے ہیں وہ یہیں پہ اسی دودھی پتھر لیک اور اس کی سراؤنڈنگ میں پڑتے ہیں، اس لیے جب بھی آپ دودھی پتھر لیک کی طرف جا رہے ہوں، چاہے وہ آپ نیلم سے نارائن کا ٹریک کر رہے ہوں یا ویسے آئے ہوں، آپ کوشش کریں کہ دودھی پتھر لیک آپ بہت جلدی پہنچیں۔ شام 4 بجے سے پہلے آپ لیک سے ملا کی بستی کی طرف لازمی موو کر جائیں۔ اس لیک پہ آپ کبھی بھی کیمپنگ کرنے کا رسک نہ لیں، کیونکہ یہاں پہ پہلے بھی کئی بار ڈاکے پڑ چکے ہیں اور لوگوں کو لوٹا گیا ہے، لیکن اگر آپ دن کے وقت اس جگہ سے گزریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی ایسا ایشو پیش نہیں آئے گا۔ دودھی پتھر لیک سے ملا کی بستی جاتے ہوئے تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہوٹلز وغیرہ بھی اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ناران والی سائڈ سے آئے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کیمپنگ کا سامان نہ بھی لے کے جائیں تو آپ کو یہاں پہ ہوٹل اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ ان ہوٹلز میں آپ کا گزارہ ہو جائے گا، وہ شہری سہولیات تو نہیں ملیں گی، لیکن آپ کو ایک اچھی اکوموڈیشن مل جائے گی، بستر وغیرہ اور باقی ساری چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی۔ دودھی پتھر لیک سے نیکسٹ ڈے ہم نے واپس سٹارٹ کیا ناران میں بیسل کی طرف، اور یہ تقریباً 5 گھنٹے کا ٹریک ہے۔ یہ ٹریک بھی انتہائی خوبصورت ہے، لیکن چونکہ ہم 5 دن سے تھکے ہوئے تھے، لگاتار ٹریول کر رہے تھے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا ٹف لگا، حالانکہ بالکل سیدھا راستہ تھا۔
تقریباً 4-4.5 گھنٹے پیدل چلنے کے بعد آپ کو بیسل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں آپ کو سب سے زیادہ بکر والوں کے خاندان نظر آئیں گے۔ جگہ جگہ پہ آپ کو بکر والوں کے ٹینٹس اور ان کے ہارٹس اور اس طرح کی دوسری چیزیں نظر آئیں گی۔ میں مانگنے والے کام کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن اس ایریے میں آپ کو کافی بچے نظر آئیں گے جن کے لیے بالکل بھی شہر والی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، جیسے چاکلیٹس، بسکٹس۔ تو اگر آپ یہ چیزیں اپنے ساتھ تھوڑی سی لے جائیں تو یہ بچے کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ 3 سے 4 مہینے یہ اس ایریا میں رہتے ہیں اور یہاں پہ ایسی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی۔ دودھی پتسر میں یہ فیمس ڈولی لفٹ ہے جو آپ کو کراس کرواتی ہے اور بیسل مون ریسٹورنٹ کے بالکل ساتھ آپ کو جا کے چھوڑتی ہے۔ ہمارے سفر کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔